نہمیہ 5واں باب۔ پھر لوگوں اور اس کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر شکایت ہوئی، کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں، سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں تاکہ ہم کال میں اناج لے لیں، اور کتنے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے کھیتوں اور انگورستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ قرض لیا ہے۔ پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہیں، اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے، اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیاں بن چکی ہیں، اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان اوروں کے قبضہ میں ہیں۔ جب میں نے ان کی فریاد اور یہ باتیں سنی تو میں بہت غصہ ہوا، اور میں نے اپنے دل میں سوچا اور امیروں اور حاکموں کو ملامت کر کے ان سے کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے سود لیتا ہے۔ اور میں نے ایک بڑی جماعت کو ان کے خلاف جمع کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے مقدور کے موافق اپنے یہودی بھائیوں کو جو اور قوموں کے ہاتھ بیچ دیے گئے تھے دام دے کر چھڑایا، سو کیا تم اپنے ہی بھائیوں کو بیچو گے، اور کیا وہ ہمارے ہی ہاتھ میں بیچے جائیں گے؟ تب وہ چپ رہے اور ان کو کچھ جواب نہ سوچا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو ٹھیک نہیں۔ کیا اور قوموں کی ملامت کے سبب سے جو ہماری دشمن ہیں تم کو خدا کے خوف میں چلنا لازم نہیں؟ میں بھی اور میرے بھائی اور میرے نوکر بھی ان کو روپیہ اور غلہ سود پر دیتے ہیں، پر میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہم سب سود لینا چھوڑ دیں۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ آج ہی کے دن ان کے کھیتوں اور انگورستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھروں کو اور اس روپے اور اناج اور مے اور تیل کے سویں حصہ کو جو تم ان سے جبراً لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور ان سے کچھ نہ مانگیں گے، جیسا تو کہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ پھر میں نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے قسم لی کہ وہ اسی وعدے کے مطابق کریں۔ پھر میں نے اپنا دامن جھاڑا اور کہا، کسی طرح سے خدا ہر شخص کو جو اپنے اس وعدے پر عمل نہ کرے اس کے گھر سے اور اس کے کاروبار سے جھاڑ ڈالے۔ وہ اسی طرح جھاڑ دیا اور نکال پھینکا جائے۔ تب ساری جماعت نے کہا آمین، اور خداوند کی حمد کی، اور لوگوں نے اسی وعدہ کے مطابق کام کیا۔ علاوہ اس کے جس وقت سے میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتخشستہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 32ویں برس تک، غرض 12 برس میں نے اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی، لیکن اگلے حاکم جو مجھ سے پہلے تھے ریت پر ایک بار تھے، اور علاوہ 40 مسکال چاندی کے روٹی اور میں ان سے لیتے تھے، بلکہ ان کے نوکر بھی لوگوں پر حکومت جتاتے تھے۔ لیکن میں نے خدا کے خوف کے سبب سے ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور ہم نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں میں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کے مے کا ذخیرہ تیار ہوتا تھا۔ باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی، کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گراں تھی۔ اے میرے خدا، جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ۔ آمین۔